بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس ہے وضو کے فرائض۔ وضو کے فرائض کے بارے میں ہم جانیں گے۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ فرض کی جمع ہے فرائض۔ وضو کے فرائض 4 ہیں۔ پہلا، تمام منہ کا دھونا۔ دوسرا، دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھا، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب یہ جو 4 فرض ہے وضو میں، ان اعضاء کا صرف ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ ان اعضاء کا صرف ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، اور ان اعضاء میں سے اگر کوئی جگہ بال برابر بھی خشک رہ جائے، ان اعضاء میں سے اگر کوئی ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے، اگر ان میں ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہی ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ اب وضو کے فرائض کے علاوہ جو یہ اعضاء جو دھونا فرض ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے اعضاء ہمیں دھونے ہیں، تو اس میں اگر جو ہے صحیح اگر نہیں ہو سکا، غلطی ہو گئی، تو وضو تو ہو جائے گا لیکن کمی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر فرائض میں اگر کچھ غلطی ہوئی تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ان اعضاء پر پانی کا بہہ جانا شرط ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ قصداً پانی بہائے، یعنی جان بوجھ کر پانی بہائے، بلکہ بلا قصد، یعنی بغیر ارادے کے بھی۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ ان اعضاء پر پانی کا بہہ جانا شرط ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ارادے سے پانی بہائے، بلکہ بغیر ارادے کے بھی اگر پانی ان پر بہہ جائے، مثال کے طور پر بارش ہو رہی ہے، مینا برسے، یعنی بارش ہو رہی ہے اور اعضائے وضو کے جو اعضاء ہے، ہر حصے سے 2 قطرے پانی کے بہہ نکلے، یا کسی تالاب، بولی وغیرہ میں گر پڑنے یا غوطہ لگانے سے اعضائے وضو پر پانی بہہ جائے تو وضو ہو جائے گا۔ حالانکہ آپ کا ارادہ نہیں تھا وضو کرنے کا، بغیر ارادے کے آپ بارش میں نکلے ہیں، بھگ گئے، اور وضو کے اعضاء بھی آپ کے بھگ گئے، 2 قطرے پانی کے ٹپک گئے اس سے، تو پھر آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اب جو ہے یہ 4 چیزیں جو فرض ہیں، ان میں سے ایک ایک کی ہم وضاحت جانیں گے۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ یعنی فرض جو ہے چہرہ دھونا جو فرض ہے، اس سے تعلق سے اس کی وضاحت ہم جانیں گے۔ تو پہلی چیز ہے چہرہ دھونا فرض، تمام منہ کا دھونا۔ تو تمام منہ سے مراد توضیح ہے، فرض اول ہے یہ، یعنی پہلے فرض کی تو وضاحت۔ تمام منہ سے مراد وہ سطح ہے جو ابتدائی پیشانی سے تھوڑی کے نیچے تک، بالوں کی جڑ سے تھوڑی کے نیچے تک، طول میں یعنی لمبان میں، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک عرض میں یعنی چوڑائی میں۔ آنکھ، ناک، منہ کے اندر کا دھونا فرض نہیں ہے۔ جو چہرہ دھونا جو فرض ہے، اس میں سے آنکھ کے اندر کا دھونا اور منہ کے اندر کا دھونا، اور آنکھ کے اندر کا، ناک کے اندر کا، منہ کے اندر کا دھونا کیا ہے؟ فرض نہیں ہے۔ لیکن پلکوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر میل وغیرہ جم گیا ہو تو اس کا چھڑانا فرض ہے۔ آنکھ کا جو گوشہ ناک کے قریب ہے، ناک کے جو قریب آنکھ کا گوشہ ہے، اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ اکثر اس پر میل آ جاتا ہے، اس کو دور کر کے پانی بہانا چاہیے۔ داڑھی، مونچھ، بھویں اگر اس قدر گھنی ہو کہ ان کے نیچے کی جلد چھپ جائے اور نظر نہ آئے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے۔ داڑھی، مونچھ، بھویں اگر اس قدر گھنی ہو، یعنی اس قدر بال اتنے زیادہ ہے کہ ان کے نیچے کی جو جلد ہے وہ چھپ جائے اور نظر نہ آئے، تو پھر اب کیا ہوگا؟ جلد کا دھونا فرض نہیں بلکہ بالوں کا دھونا فرض ہے۔ اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہو، یعنی زیادہ بال نہ ہو، گھنے نہ ہو، تو جلد کا دھونا فرض ہے،
کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ جلد کا دھونا فرض ہے۔ اگر بال گھنے ہو، زیادہ ہو، جلد چھپ جا رہی، نہیں دکھ رہی، تو پھر صرف بال کا دھونا فرض ہے۔ لیکن بال اگر چھوٹے ہیں، گھنے نہیں ہیں، تو پھر جلد کا دھونا بھی فرض ہے۔ رخسار اور کان کے درمیان جو جگہ ہے، ہمارے جو کلے ہے اس کے اور کان کے درمیان جو جگہ جس کو کن پٹی کہتے ہیں، اس کا دھونا فرض ہے، البتہ اس حصے میں جتنے جگہ داڑھی کے گھنے بال ہو تو وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہو یا ہو مگر گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ کلے اور رخسار اور کان کے درمیان جو جگہ ہے جس کو کنپٹی کہتے ہیں، اس کا دھونا فرض ہے۔ اس حصے میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہو تو وہاں بالوں کا دھونا فرض ہے۔ اگر بال گھنی نہیں ہے تو پھر وہ جلد کا دھونا بھی فرض ہے، یا ہے لیکن بال تھوڑے ہیں تو پھر جلد کا دھونا فرض ہے۔ اگر ناک میں سوراخ ہو اور بند نہ ہو تو اس میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ عورتوں کا مسئلہ ہے، عورتیں جو ہے ناک میں سوراخ ڈلواتی ہیں، تو اگر وہ بند نہ ہو تو اس میں پانی پہنچانا کیا ہے ان کے لیے؟ فرض ہے۔ اگر سوراخ میں نت ہو، جس کی وجہ سے وہ ناک میں سوراخ ڈلواتے ہیں، اگر سوراخ میں نت ہو اور تنگ ہو یعنی ٹائٹ ہو تو پانی ڈالتے وقت نت کو حرکت دیں، ورنہ ضروری نہیں۔ یہ ہے مسئلہ۔ اور ہونٹوں کا وہ حصہ جو عادتاً ہونٹ بند ہونے کے بعد ظاہر رہتا ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔ یعنی ہم ہونٹوں کو ملا کے عام طور پہ بات نہیں کر رہے ہوتے، بیٹھے ہوتے خاموش، تو ہمارے ہونٹ جو ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو منہ ہمارا بند ہوتا ہے، ہونٹ چپکے ہوئے تو جو عادتاً جو ہونٹ ہمارے جو ہونٹ باہر ظاہر ہوتے ہیں تو اس کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ تھا فرض اول، پہلے فرض کی وضاحت ہم یہ پڑھے ہیں۔ اب ہے فرض دوم کی وضاحت۔ فرض دوم کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ تو ہاتھوں کے دھونے میں کوہنیاں بھی داخل ہے، کوہنیاں بھی پورے بھیگنے چاہیے، کوہنیاں بھی اس میں داخل ہے۔ اگر کوہنیاں نہیں بھیگی تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ یہ جو چیزیں ہم آج کے درس میں پڑھ رہے ہیں یہ ساری فرض میں شامل ہے، اور فرض میں اگر غلطی ہوئی تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ فرض میں سے اگر ایک بھی چیز چھوٹ گئی تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ ایک بال برابر جگہ بھی اس میں خشک نہیں رہنی چاہیے، سوکھی نہیں رہنی چاہیے۔ تو بہرحال انگلیوں کی گھائی میں جب ہم ہاتھ دھو رہے ہو تو انگلیوں کی گھائی میں بغیر انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے، جو گھائی ہوتی ہے، بغیر خلال کے اگر پانی نہ پہنچے تو خلال کرنا بھی فرض ہے۔ اگر بغیر خلال کے پانی نہیں پہنچ رہا، اگر پہنچ رہا ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے، لیکن بغیر خلال کے اگر پانی نہیں پہنچ سکتا آپ کے اگر ہاتھ ویسے ہے تو پھر آپ کو خلال کرنا بھی آپ کے لیے فرض ہے۔ اگر انگلی یا ہاتھ میں چوڑی، کنگن وغیرہ ہو، اگر انگلی یا ہاتھ میں چوڑی، کنگن وغیرہ ہو اور اس قدر تنگ ہو کہ نیچے پانی نہ بہہ سکے تو ان کا اتار کر دھونا فرض ہے، ان کو اتار کر دھونا فرض ہے۔ چوڑی وغیرہ پہنے ہوئے، کنگن وغیرہ پہنے ہوئے اور اس قدر تنگ ہے کہ پانی جلد تک نہیں پہنچ سک رہا تو اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو اتار کر دھونا فرض ہے۔ اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی پہنچ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی پہنچ جاتا ہو تو پھر ویسے ہی کر لے سکتے ہیں، لیکن ہم ہلائیں گے، حرکت کریں گے، اس کو آگے پیچھے کریں گے تو بھی اگر پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر اس کو اتار کر دھونا فرض ہے۔ یہ تھی فرض دوم کی وضاحت۔ فرض سوم، تیسرا فرض جو ہے سر کا مسح کرنا، تو سر کا پورا مسح کرنا فرض نہیں ہے۔ اب یہ جو فرائض ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فرائض کر لیں ختم، سنت کو چھوڑ دیں، مستحبات کو چھوڑ دیں، ہمیشہ وضو ایسا کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ وضو پورا کرنا ہے، فرائض بھی اس میں شامل، سنت اور مستحب، یہ پورے طریقے پہ ہم کو وضو کرنا ہے۔ لیکن فرض کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ معلوم ہو کہ اگر فرض میں غلطی ہو گئی تو پھر وضو ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے فرائض کو الگ الگ جاننا بھی ضروری ہے۔ کرنا ہم کو سنت طریقے سے، فرض بھی اس میں شامل ہونا، سنت بھی ہونا۔ ایسا نہیں کہ صرف 4 چیزیں فرض ہے تو 4 چیزوں بس ہم چہرہ دھو لے اور دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھو لے اور سر کا چوتھائی سر کا مسح کر لے اور پھر پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لے، وضو ہوگا، ایسا نہیں ہے نا۔ فرائض
ہو رہے آپ کے مکمل، وضو تو ہو جاتا ہے لیکن سنت چھوٹ جا رہی اور مستحب چھوٹ جا رہا، تو آپ کا وضو اس میں پورا نہیں ہوگا تو گناہ ہوگا آپ کو۔ فرض بھی شامل ہونا آپ کے وضو میں اور سنت بھی شامل ہونا، اور مستحب اگر شامل نہیں کر رہے ہیں تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن فرض اور سنت چیزیں تو وضو میں شامل ہونا ہی ہونا ہے، ورنہ پھر گناہ ہے۔ تو اب ہم سر کا مسح جو کریں گے، سر کا مسح بقدر چوتھائی حصہ فرض ہے سر کا، یعنی کہ ہمارے سر کے جو بال ہے تو اس کے 4 حصے اگر کریں گے تو ایک حصہ اس کا فرض ہے۔ اگر سر کے 4 حصے سمجھیں ہم تو 4 حصوں میں سے ایک حصہ فرض ہے، باقی پورا سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اگر سر پر بال نہ ہو تو جلد کی چوتھائی کا، اگر سر پر بال نہیں ہے تو اب چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اب کسی کے بال نہیں ہیں تو جلد رہیں گے، بال نہیں ہے تو جلد تو رہیں گے نا، چمڑا تو رہیں گا نا، کھال ہمارے، تو وہ جلد کا چوتھائی حصہ مسح کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ اور بال ہو، اتنے بڑے بال ہے کہ زلفاں چھوڑے ہوئے، کوئی کیا کرے، زلفاں چھوڑے، بال پوری گردن تک پہنچ رہے ہیں، اس کے گردن سے نیچے اتنے بڑے بہرحال زلفاں ہیں اس کے، تو اب وہ کہا گا بھئی چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، تو لہذا وہ زلفوں کو پکڑا ایک ہاتھ سے اور اس کو تھوڑا ہاتھ پھیر دیا، تو اب اس کا مسح نہیں ہوگا، کیونکہ خاص سر کے بالوں کا ہے، وہ جو بال ہے اس کے وہ ایکسٹرا بال ہے۔ وضو میں جو حصہ فرض ہے مسح کرنا وہ سر کے بالوں کا ہے، وہ بال جو زلفوں کے وہ تو ایکسٹرا بال ہے نا، تو اس سے وضو مسح نہیں ہوگا۔ تو مسح کیسا کرنا ہے، سر سے جو بال لٹک رہے ہو ان کو مسح کرنے سے مسح نہیں ہوگا، بلکہ خاص سر کے بالوں کا چوتھائی کا مسح فرض ہے۔ مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، یعنی کچے ہونا چاہیے، پانی سے وہ تر ہونا چاہیے، چاہے اعضاء کے دھونے کے بعد تری رہ گئی یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو۔ یہ تھی تیسرے فرض کی وضاحت۔ چوتھے فرض کی وضاحت، پاؤں کے دھونے میں ٹخنے بھی داخل ہے، پاؤں کے دھونے میں ٹخنے بھی داخل ہے، ٹخنے بھی پورے بھیگنے چاہیے۔ اگر انگلیوں کی گھائی میں، جو پیر کی انگلیاں ہیں اس کی گھائی میں اگر بغیر خلال کے پانی نہ پہنچ رہا ہو تو پھر خلال کرنا بھی فرض ہے۔ اور بعض لوگ کسی مرض وغیرہ کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹوں میں چھلے پہنتے یا تاگا باندھتے ہیں جس سے پانی کا بہنا تو درکنار ان کے نیچے تری بھی نہیں پہنچتی، تو اس سے پرہیز لازم ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، چھلے وغیرہ پہنتے ہیں انگلیوں میں تو اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں، اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ پانی اس کے نیچے کچاپن ہوتا ہی نہیں ہے، وہ جلد تک پانی نہ پہنچتا، تو پھر اس کو اتار کر دھونا فرض ہے، ورنہ وہ جتنے بھی چھلے پہن کر جتنے بھی وضو کرے گا سارے وضو پورے اس کے بیکار ہو جائیں گے، وضو نہیں ہوگا اور اس کی اتنی نمازیں بھی پوری رائے گاہ ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں پرہیز لازم ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا، اور وضو اگر صحیح نہیں ہوا تو پھر عبادت کہاں سے صحیح ہو سکتی، عبادت کیسا ہو سکتی۔ تو لہٰذا ہم نے جو آج کے درس میں جانا ہے وہ وضو کے فرائض ہیں۔ یہ فرض چیزیں جو ہے اگر اس فرض میں سے اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے تو پھر وضو ہمارا نہیں ہوگا، اسی لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور فرض ایک مرتبہ دھونا ہے، ایک مرتبہ ان اعضاء کا دھونا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔